عقیدہ حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائے ہیں۔ قرآن پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وسعت علمی کو، آپ کے علم غیب کو بڑے احسن طریقے سے بیان فرماتا ہے۔ کہیں فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، کہ میرا محبوب جو ہے وہ علم غیب اپنی امت کو بتانے میں وہ بخیل نہیں ہے۔ کسی جگہ فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کو جاننے والا رب خدا وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے وہ چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے رسولوں کو، ان کو پھر علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی میں ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ یہ لوگ مخلوق خدا اللہ کے علم میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتی مگر جتنا اللہ چاہے۔ لفظ امی پر ہم نے بات کرنی ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے اور امت کے لیے بھی آیا ہے۔ آیا حضور علیہ السلام کے لیے جو لفظ امی استعمال ہوا ہے وہاں اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے نبی الامی الذی کے لفظ ہے کہ میں نے اپنے ایسے نبی کو بھیجا ہے، ایسے محبوب کو بھیجا ہے جو امی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ مخلوق میں سے کسی کا شاگرد نہیں ہے، اس نے کسی سے نہیں پڑھا، وہ ڈائریکٹ میرا شاگرد ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ڈائریکٹ میرا شاگرد ہے، میں اس کا استاد ہوں، میں نے اس کو سب کچھ سکھایا ہے، اور احادیث بھی اس بات پر شاہد ہے۔ اب دوسری جگہ پہ یہی امیین لفظ استعمال ہوا ہے امت کے لیے۔ وہاں کیا فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ذات ہے جس نے امیوں کے اندر، ان پڑھوں کے اندر اپنا رسول بھیجا، منہم انہی میں سے، انہی کے خاندان سے، انہی کے قبیلے سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو نبی ان پر آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو وہ نبی تعلیم دیتا ہے کتاب کی بھی اور حکمت کی بھی، یعنی حدیث کی بھی، یعنی وہ نبی قرآن اور حکمت سکھاتا ہے۔ اب قرآن پاک میں جہاں حضور کو امی کہا گیا وہاں مطلب ان پڑھ نہیں ہے، ان پڑھ نہیں ہے، یہ حضور کی صریح گستاخی ہے، توہین ہے۔ کسی ان پڑھ جو چٹا ان پڑھ ہے، ایک کلاس نہیں پڑھا، جو اسکول کی ایک کلاس نہیں پڑھا، آپ اس کو بھی اگر ان پڑھ کہیں گے نا تو وہ بھی آپ پر ناراض ہو جائے گا، اگرچہ اس نے ایک کلاس نہیں پڑھی، کیوں؟ وہ اپنی توہین اور بے ادبی سمجھے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہیں بعد الانبیاء، آپ علیہ السلام کو ان پڑھ کہنا یہ کتنی صریح اور کھلی گستاخی ہے۔ یہ سیرت مصطفیٰ کتاب ہے، وہابیوں کے ایک مولوی ادریس کاندلوی نے لکھی ہے، اس میں حضور علیہ السلام آپ کی دیکھیں توہین کیا کی گئی ہے۔ یہ شروع میں اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتیہ اس نے دیے، آخر میں حضور علیہ السلام کے اسماء صفاتیہ تھے۔ اس میں چونکہ حضور کی صفت امی آئی ہے قرآن میں، اس نے لفظ امی کا دیکھیں جی ترجمہ کیا ہے، ان پڑھ۔ معاذ اللہ، حضور علیہ السلام کے لیے جو لفظ صفت امی آئی ہے قرآن میں اس کا ترجمہ اس نے کیا ہے ان پڑھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اب کتابیں چھاپ کے عوام میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ یہ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں، یہ سمجھتے کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام معاذ اللہ اتنے کم رتبے والے ہیں، اور 1450 سال بعد یہ امت کے دلوں سے حضور کی محبت کو کم کرنے کی ایک سازش ہے جو کہ انہوں نے شروع کی ہے۔ تو ہم تو محبت والے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت، محبت، مودت، رشتہ، تعلق اور نسبت اگر اس میں کمی آ جائے، ذرہ برابر بھی آپ کی توہین کی جائے تو عبادات بھی بیکار ہیں، ریاضات بیکار ہیں، ذکر و اذکار بیکار ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ لو کہ ایک ککھ دے بھی نہیں۔ اور شیطان اور ابلیس جس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، اس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اب یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے وہ ذات ہے جس نے امیوں کے اندر اپنا رسول انہی میں سے، انہی کے خاندان میں سے بھیجا۔ یہاں اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں میں بھیجا جو پڑھے لکھے نہ تھے، جو حلال حرام کو جائز نہیں جانتے تھے، جو
توحید سے واقف نہیں تھے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے واقف نہیں تھے، جو انسانیت سے واقف نہیں تھے، ان میں نے رسول بھیجا۔ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت، وہ انہیں کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ اب اگر وہاں لفظ امی کا مطلب جیسے اس نے اس کتاب میں کیا ہے ان پڑھ، اگر حضور علیہ السلام کو ان پڑھ کہا جائے اور یہاں بھی یہی ہے کہ امیوں میں رسول بھیجا، مطلب اگر اس کا ترجمہ لے تو مطلب کیا بنتا ہے کہ ان پڑھ رسول کو ان پڑھوں میں بھیجا۔ اب جو خود ان پڑھ ہے وہ دوسرے ان پڑھوں کو پڑھا لکھا کیسے بنائے گا؟ اور پھر ساتھ ہی قرآن آگے کیا فرما رہا ہے؟ قرآن تو فرما رہا ہے وہ نبی پڑھا لکھا ہے، اور پڑھایا کس نے؟ خالق کائنات نے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے بھیجا ہے، پڑھا کے بھیجا ہے، پڑھا رہا ہوں، میری طرف سے سبق اترتا ہے اس پر، جبریل امین لے کے جاتا ہے، میں اس کا استاد ہوں۔ اور اللہ پھر فرما رہا ہے کہ وہ نبی ان پڑھ نہیں ہے، یعلمہم الکتاب، وہ نبی معلم کائنات ہے، وہ ان کو کتاب بھی سکھاتا ہے، ان کو حکمت سکھاتا ہے۔ تو ہم ایسے نبی کے ماننے والے جو کہ یعلمہم الکتاب والحکمت کا وصف رکھنے والا ہے اور اس صفت کا حامل ہے، ہم کسی ان پڑھ رسول کے ماننے والے اور امتی نہیں ہیں۔ تو بات یہی ہے، اپنے مولویوں سے بڑا پیار ہے۔ اب خود اسی جس نے یہ لکھا ہے اس کے نام کے ساتھ ایک القابات حضرت علامہ مولانا اور پتہ نہیں کون کون سے لقب اس کو دیے۔ وہابیوں کی مساجد وغیرہ پہ اشتہارات دیکھیں، وہاں ان کے مولویوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، لقب ہوتے ہیں، تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ دو دو لائنوں پر ان کے لقب ہوتے ہیں، شیخ الحدیث والتفسیر، جامع المعقول والمنقول، شیخ المناظرین، امام المناظرین، سلطان المناظرین، اور پتہ نہیں اس طرح کے کون کون سے لقب اپنے مولویوں کو دیے ہوتے ہیں۔ تو دشمنی صرف نبی کی ذات کے ساتھ ہے، سبز گنبد والے سے ہے۔ جب ان کی بات آتی ہے تو اس وقت ان کو شرک یاد آ جاتا ہے، چلا کہ انہیں اپنے مولوی زیادہ پیارے ہیں، کملی والے آقا کریم علیہ السلام سے پیار نہیں ہے۔ جبکہ ہم تو کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ ہے مختصر، آقا کریم علیہ السلام یا رسول اللہ، خدا کے بعد آپ سے بزرگ و برتر ہستی کوئی ہے ہی نہیں۔